अस्सलाम वालेकुम। वर्दा एजुकेशनल प्रेस के साथ मैं हूँ मिशेल तैयब। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज़ बुक 3 और आज जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेसन 7 और उसका पता है नाम क्या है? उसका नाम है फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात। अब जंगलात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जंगल का नाम सिर्फ जंगल नहीं होता, बल्कि हर कंट्री में जो जंगल होता है उसका नाम अलग होता है और हमारे जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर भी बहुत सारे जंगलात हैं। अब आपको इस लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि जंगलात कितनी किस्म के होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जंगलात का होना हमारे मुल्क के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मुल्क की हद तक नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया के लिए जंगलात का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी बातें हो गई, ऐसा क्या है और हमारे लिए कितना ज़रूरी है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपनी बुक्स को ओपन कीजिए, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं SLO यानी कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। नंबर 1 इज़ एबल टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इम्पॉर्टेंस का पता चल जाएगा जंगलात की कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है हमारे माशरे में और हमारी कंट्री में। नंबर 2 इज़ स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ इन पाकिस्तान। अच्छा, अब बहुत तरह के जो हैं वो दरख्त पाए जाते हैं स्पेशली पाकिस्तान में। अब इस तरह से क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है, क्योंकि हमारे पास 4 मौसम होते हैं, हर किस्म की आबो हवा हमारे पास मौजूद है। हमारे डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं वो बहुत सारे मिनरल से इनरिच हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे दरख्त भी हैं। अब कौन कौन से दरख्त हमारे पास मौजूद हैं, हम इसके हवाले से इस लेक्चर में बात करेंगे। नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। और आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जंगलात हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और हम लोगों ने अपने जंगलों की हिफाजत क्यों करनी है। तो पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसके बाद चलेंगे हम अपने चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और उस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है एक जंगल। अब आप ये सोचेंगे कि ये जंगल है और इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे दरख्त हैं और फिर आप देखिए कि दरख्तों से हमें कितनी सारी चीज़ें हासिल होती हैं। दरख्तों से हम लोगों को फल मिलते हैं, दरख्तों से हम लोगों को फूल मिलते हैं और इसके अलावा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है ग्रीनरी। हमारे मुल्क को ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जितने % हिस्सा जो है वो ग्रीनरी पर होगा, आप उतने ही वेल डेवलप कंट्री जो है वो कहलाते हो। इसीलिए जंगलात की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे मुल्क में और पूरी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमने जो है वो जब जंगलात की अहमियत के हवाले से इस चैप्टर में पढ़ना है तो आपने इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि हम किस किस दरख्त के हवाले से बात करने जा रहे हैं और कौन सा दरख्त जो है वो कितना अहम है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। और फिर आपने जो है वो भी मुझे बाद में बताना है कि आपने किस चीज़ को एक्नॉलेज किया, किस दरख्त के बारे में आप जानते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में बहुत पुराने पुराने दरख्त लगे हुए हैं, यानी उनके एंसेस्टर्स जो है वो दरख्त लगा के गए और अब वो आगे जो है वो चलते आ रहे हैं। अगर आपके घर में भी दरख्त है तो आप मुझे बताएं और आप ये भी बताइए कि उसके कितने सारे फ़ायदे हैं। गर्मियों में जो है वो आपको छांव देता है, ठंडक होती है। फिर अगर वो किसी फल का दरख्त है तो फिर आपको तो फल भी मिलते हैं। तो हम जो है वो इस हवाले से भी साथ साथ इस लेक्चर में बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि और क्या क्या है इस लेक्चर में। अ लार्ज पार्ट ऑफ अ लैंड कवर्ड बाय द ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो पौधों से ढका हुआ हो वो जंगल कहलाता है। फॉरेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। जंगलात हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट अ वेल डेवलप्ड कंट्री मस्ट contain about 25% of its area as forest.
یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا 25% حصہ جنگلات پر ضرور مشتمل ہونا چاہیے. At the time of partition, a remarkable area was covered with the forest in our country. تقسیم کے وقت ہمارے ملک کا اچھا خاصا حصہ جنگلات پر مشتمل تھا. With the passage of time, people used to cut the forest for their personal benefits. وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جنگلات کو ذاتی مفاد کی خاطر کاٹتے رہے. Now our country hardly contain 5% of the forest. اب ہمارے ملک میں بمشکل 5% جنگلات ہیں. In our forest there are 2 types of trees. ہمارے جنگلات میں 2 قسم کے درخت ہیں. اچھا بچوں یہاں تک جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ کتنے % جو ہے وہ جنگلات ہمارے ملک میں ہونے چاہیے, اور جب پارٹیشن ہوئی تو ہمارے پاس کتنا جنگل تھا, اور پارٹیشن کے بعد جب لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جنگلات کو کاٹنا شروع کیا تو اب ہمارے پاس کتنے % جو ہے وہ فارسٹ رہ گیا ہے. یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ایکسرسائز سالو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی فرسٹلی. سیکنڈلی آپ جو ایکسرسائز کو جب ریمیمورائز کریں گے تو آپ کو وہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. اب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جنگلات میں 2 قسم کے درخت ہوتے ہیں. آپ نے صرف ان 2 قسم کو یاد نہیں رکھنا بلکہ جتنے قسم کے درختوں کی اس لیکچر میں اور اس چیپٹر میں بات ہوگی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. نمبر 1 از کونیفرس. کونیفر کون والے. دیز آر کون بیئرنگ سافٹ ووڈ ٹریز. یہ نرم لکڑی اور کون والے درخت ہوتے ہیں. لائک جیسا کہ اسپروس ٹریز, سیڈر ٹریز, ہیملاک ٹریز, جونیفر ٹریز. سنوبر کا درخت, دیودر کا درخت, سدا بہار کا درخت, جھاڑی والا درخت. اچھا اب یہ سارے درختوں کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تو آپ نے ان کی پکچرز کو جو ہے نا وہ بہت غور سے یاد رکھنا ہے کیونکہ میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کروں گی اور پھر آپ نے مجھے اس کے حوالے سے جواب جو ہے وہ دینا ہے. نمبر 2 از ڈیسیڈیس. ڈیسیڈیس سال بسال پتے جھڑنے والے. These are with broad leaves and hardwood trees. ان کی لکڑی سخت اور پتے چوڑے ہوتے ہیں. لائک جیسا کہ ایش ٹری, راکھ کا درخت, اوک ٹری, بلوط کا درخت, سویٹ گم ٹری, میٹھی گوند کا درخت, ڈیگ ووڈ ٹری, زرغال آختہ کا درخت. We have the following types of forest in our country. ہمارے ملک میں جنگلات کی درجہ ذیل اقسام ہیں. تھرون اور راک فارسٹ, کانٹے دار جنگلات, الپائن فارسٹ, الپائن جنگلات, ریور لائن فارسٹ اور بیلا فارسٹ, دریائی جنگلات. تھرون اور راک فارسٹ, کانٹے دار جنگلات. These are also known as tropical thorn forest. ان کو گرم کانٹے دار جنگلات بھی کہا جاتا ہے. These forests contain thorny and hardwood trees. ان جنگلات میں کانٹے دار اور سخت لکڑی والے درخت ہوتے ہیں. They are generally 20-30 feet high. These trees are عام طور پر یہ 20 سے 30 فٹ تک اونچے ہوتے ہیں. ان کے درخت ہیں کیکر ٹری, کیکر کا درخت, بیر ٹری, بیر کا درخت, چنار ٹری, چنار کا درخت, دیودر ٹری, دیودر کا درخت. اچھا یہاں تک جو ہے وہ ہم نے تھرون یعنی کہ کانٹے دار جنگلات کے حوالے سے بات کی. جیسے کہ ہم نے پڑھا 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے الپائن فارسٹ یعنی کہ الپائن جنگلات. These forests are found on the mountains of north areas. اس قسم کے جنگلات شمالی پہاڑوں پر ملتے ہیں. Because of height of 1500 feet, کیونکہ ان کی بلندی 1500 فیٹ تک ہوتی ہے. Climate is extremely cold. These trees are اس لیے یہاں کا موسم انتہائی سرد ہوتا ہے. ان کے درخت ہیں برچ ٹری, بوچ کا درخت, بیچ ٹری, برچ کا درخت, ایبیس ٹری, آبی درخت. اچھا اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر نہ صرف درختوں کے نام دیے ہوئے ہیں بلکہ ان کی پکچرز بھی واضح کی ہوئی ہیں. آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی پکچر سے یاد رکھنا ہے. اگر آپ کو پکچر یاد رہ جاتی ہے نا تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ درخت کا نام بھی یاد رہ جائے گا.
نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریور رائن فارسٹ اور بیلا فارسٹ. دیز آر فاؤنڈ آن دی ریور بینکس. یہ جنگلات دریاؤں کے کنارے پر ملتے ہیں. دا لارجسٹ ریور رائن فارسٹ آر ان سندھ along the bank of river Indus. سب سے بڑے دریائی جنگلات صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کے کنارے پر موجود ہیں. These trees are شیشم ببول. اچھا اب جو ہے آپ نے اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ کس کے کنارے ہیں, یہ دریائے سندھ کے کنارے ہیں. اب ہم کون سے ہم لوگوں نے اس کے اندر بات کی, ایک ہے شیشم کا اور دوسرا ہے ببول کا. اب نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈوانٹیجز آف فارسٹ, جس طرح کہ ہم نے ایس ایل او میں بھی بات کی کہ ہم اس کے حوالے سے بھی پڑھیں گے کہ جنگلات کے فوائد کیا ہوتے ہیں. فارسٹ ہیو اے لاٹ آف ایڈوانٹیجز. جنگلات کے بہت سے فوائد ہیں. نمبر 1, فارسٹ پلے اے وائٹل رول ان دی اکانومی آف دی کنٹری. ملکی معیشت میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں. اٹ از اے گریٹ نیشنل ویلتھ. یہ ایک عظیم قومی دولت ہے. Number 2, plants are major source of food for us and for animals. پودے ہمارے اور جانوروں کے خوراک کا اہم ذریعہ ہیں. Number 3, many plants are used in making the medicines. بہت سے پودے دوائیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. Number 4, forests make the country look beautiful and keep the atmosphere clear. جنگلات ملک کو خوبصورت بناتے ہیں اور آب و ہوا کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. نمبر 5, فارسٹ آر دا سورس آف رین. جنگلات بارش کا ایک ذریعہ ہے. نمبر 6, وی گیٹ ٹمبر فرام پلانٹس فار میکنگ آور فرنیچر, ڈور, ونڈو ایکسیٹرا. ہمیں درختوں سے لکڑی حاصل ہوتی ہے جس سے ہم فرنیچر, دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ بناتے ہیں. ٹری پروڈیوس گم اینڈ ٹرپنٹائن آئل. درختوں سے گوند اور ٹرپنٹائن تیل بنتا ہے. نمبر 8 اینڈ دا لاسٹ ون از پلانٹس گیوز اس فروٹ اینڈ فلاور. پودوں سے پھل اور پھول ملتے ہیں. یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے اس لیسن میں کتنا کچھ پڑھا. میں آپ کو لیسن میں ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتی رہی کہ آپ لوگوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور بہت غور سے سننا ہے کہ ہم کس درخت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کون سے درخت جو ہے وہ ہماری کنٹری میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کون سے درخت جو ہے اوور آل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے کہ جنگلات کے فوائد یعنی کہ فارسٹ کے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں. یہاں پر میں ٹیچرز کو کہنا چاہوں گی کہ ٹیچرز آپ یہاں پر جو ہے وہ بچوں کو کوئی ایک ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے درختوں کی بات ہوئی تو آپ جو ہے وہ بچوں کو ڈفرینٹ جو ہے وہ درخت بنا سکتے ہیں, ان کو یہ ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں یا پھر ان کی کاپیز میں جو ہے پکچر پیسٹ کروا کے اس کے حوالے سے اس کا نام لکھوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کو ایک ایکٹیویٹی یہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ جتنے بھی ہمارے درختوں کی بات ہوئی ان میں سے کوئی بھی 3 یا 4 ایسے درخت ہوں گے جو ہمارے آس پاس بھی ایزیلی موجود ہوتے ہیں. بچے اس کے جو ہے وہ لیف کو کلیکٹ کرے, وہاں سے اس کے لیف کو پیسٹ کرے اپنے پیج پر اور جو ہے وہ آپ کو اس کا نام لکھ کر بتائیں کہ یہ ڈفرینٹ ٹری کا جو ہے وہ لیف ہے. اور بچے جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز کو ویسے ہی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں پیرنٹ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ بچوں کی ڈائری کو چیک کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ سوشل اسٹڈیز میں کون سا لیکچر یا کون سا چیپٹر جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے تو آپ اس حوالے سے بچوں کو لازمی گائیڈ کیا کریں. اور اگر کوئی ایکٹیویٹی اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتی ہے جو کہ آپ ایزیلی پریکٹیکل انہیں کروا سکتے ہیں تو ضرور کروایا کریں. اس طرح نہ صرف بچوں کی جو ہے وہ اسکل انہینس ہوں گی بلکہ آپ بھی ان کے ساتھ انوالو رہیں گے اور وہ آپ کے ساتھ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں بہت اچھے سے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ سکیں گے. اگر آپ کو مزید کسی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو مل جاتے ہیں لیسن پلانز, ورک شیٹس اور ایکٹیویٹی ٹیمپلیٹس. اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی کنفیوژن ہو یا کسی لیکچر میں کوئی کنفیوژن آ رہی ہے یا پھر کوئی ایکسرسائز سالو کرنے میں کچھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ ہمارے QR کوڈ کو سکین کر کے ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.